سامنے زیت شام جڑی میں آیہ مبارکہ آیہ بینہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا، اس آیہ بینہ وچ اللہ تعالی انسان دی کامیابی دا ذکر بیان فرما رہا ہے کہ وہ کون سا طریقہ ہے، کیڑا عمل ہے، کیڑا کردار ہے جے دے تے بندہ عمل کر لوے تے اللہ جل وعلا دنیا وچ بھی کامیابی عطا فرماندا ہے، آخرت وچ بھی کامیابی عطا فرما رہندا ہے۔ یعنی دنیا بھی سونی گزر جاتی ہے، قبر بھی اللہ اچھی اور بہتر عطا فرماندا ہے۔ اج ہر بندے دی خواہش بھی ہے کہ مولا تعالی مینوں بھی کامیابی دے، میری اولاد نو بھی اگے کامیابی دے، زندگی دے کسے موڑ تے کسے لمحے تے سانو ناکامی دا سامنا نہ کرنا پے جاوے۔ تے رب قدوس نے واضح طور تے بیان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جیڑا بندہ اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرے، خلا کی کائنات فرمائے فقد فاز فوزا عظیما، تحقیق اس بندے نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ سامنے سے یہ تشام اطاعت خدا، اطاعت مصطفیٰ وچ بھی اللہ جل وعلا بندے نو کامیابی عطا فرماندا ہے۔ دولت وچ کامیابی نہیں رکھی، شہرت وچ کامیابی نہیں رکھی، سامنے سے یہ تشام کوٹھی وچ، بنگلے وچ، گڈی وچ، بینک بیلنس وچ کوئی کامیابی نہیں۔ کامیاب ہوئے جڑا 5 وقت دی نماز ادا کر رہا ہے، کامیاب وہ بندہ ہے جیدی اکھ وچ حیا ہے، کامیاب وہ بندہ ہے جیدی زبان تے کدے جھوٹ آیا نہیں، جدو بھی بولیا ہے سچ دا جملہ بولیا ہے۔ کامیاب وہ ہے جنہیں غیبت، چغلی، بدگمانی، بے حیائی تو پرہیز کی ہے۔ کامیاب وہ بندہ ہے سامنے دی شام جنہیں شراب نو کدے منہ نہیں لایا، کدے زنا دے متعلق سوچیا نہیں، انہیں جدو بھی پڑھیا رب دا کلام پڑھیا یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھیا۔ خلا کی کائنات نے بڑے وضاحت دے نال بیان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جیڑا بھی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، حکم منے، گل منے اللہ دی اور گل منے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، تحقیق اس بندے نے کامیابی حاصل کر لی، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ سامنے سے یہ تشام ایک اور جگہ تے اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس بندے نے رسول دی اطاعت کی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری کی تھی، اتباع کی تھی، فقد اطاع اللہ، پکی گل ہے، یقینی گل ہے، اس نے اللہ دی اطاعت کی تھی ہے۔ ایک اور جگہ تے رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جڑا بندہ دنیا تے رہ کے اللہ دی اطاعت کر رہا ہے، اللہ دی گل من رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری کر رہا ہے، تا اللہ جل وعلا فرماتا قیامت والے دن اللہ جل وعلا اس بندے نو نبیاں دے اکٹھے کھڑا کرے گا، شہداء دی صفہ وچ اللہ جل وعلا انہوں کھڑا کرے گا، صالحین اور اپنے مقربین دے نال ہی انہوں جگہ عطا فرمائے گا۔ سامنے سے یہ تشام بے شمار آیات بینات جہدے وچ اللہ تعالیٰ نے اطاعت دا حکم بیان فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دا، اپنی اطاعت دا، فرما برداری دا حکم بیان فرمایا۔ اور جیڑا بندہ اطاعت نہیں کر رہا، فرما برداری نہیں کرتا، حضرات محترم اللہ تعالیٰ دی نافرمانی کر رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت کے خلاف کام کر رہا، وہ بارے رب کائنات نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جنہیں اللہ دی نافرمانی کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کی تھی، اللہ فرمایا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، پکی گل ہے وہ گمراہ ہے، وہ بڑی گمراہی بیٹھے، ضَلَالًا مُبِينًا کھلی گمراہی بیٹھے، وہ جتھے مرضی پھردا رہے، وہ دی عزت جنی مرضی دنیا کرے، لیکن اللہ دا نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نافرمانی، رب کائنات فرمایا وہ گمراہی وچ چل رہا ہے، سیدھے راستے تو بھٹک گیا ہے۔
ایک اور جگہ تے اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا قیامت کا منظر اپنے بیان فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار. خلاق کائنات نے 22 پارے وچ ارشاد فرمایا کہ جس دن اسی لوگاں دے چہرے جہنم دی اگ ول کران گے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں نو جہنم دی اگ تو محفوظ فرمائے, اچھے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرمایا جس دن اسی لوگاں دے چہرے جہنم دی اگ ول کران گے, جہنم دی تپش نو ویکھن گے, جہنم دی اگ نو ویکھن گے, جہنم دی عذاب نو ویکھن گے, پھر جہنم دی سختی, گرمی, حرارت, طرح طرح دی تکلیفاں, آزمائش اور مصیبتاں نو ویکھن گے سامنے زیت شام. او پھر بندے کہن گے یقولون کاش یا لیتنا اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول, اسی دنیا وچ رہ کے اللہ دی بھی فرما برداری کر دے, اللہ دے رسول دی بھی فرما برداری کر دے. اتھے پھر گمان کرن گے یا لیتنا کاش اسی من جاندے قرآن دا فیصلہ, کاش اسی رب دی گل من جاندے, کاش اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری کر دے. لیکن سامنے زیت شام جدو روح نکل جاتی ہے, ساہ انسان دی ختم ہو جاتی ہے, انسان فوت ہو جاتا ہے دنیا تو اگلے مرحلے وچ منتقل ہو جاتا ہے, تو سامنے زیت شام پھر کوئی اچھے عمل دی اجازت نہیں, پھر عمل دی گنجائش نہیں, پھر نماز پڑھن دی گنجائش نہیں, روزے تے حج دی گنجائش نہیں. اگر سال دنیا وچ جو کرنا اتھے کر لو, اتھے بندہ جہنم ویکھ کے, تکلیف ویکھ کے, عذاب ویکھ کے آکے گا مولا ایک مہلت دے دے, پوری زندگی تیری عبادت کرا گے, پوری زندگی تیرا ذکر ہوئے گا, پوری زندگی تیری فرما برداری ہوئے گی. لیکن اللہ فرمائے گا انسان ہن وقت چلا گیا, پہلے میں تجھے 50 سال زندگی دیتی, 70 سال زندگی دیتی, عقل عطا فرمایا, شعور عطا فرمایا, ہر چیز تینوں عطا فرمائی, صحت بھی عطا فرمائی, مال بھی عطا فرمایا, دولت عطا فرمائی, جائیداد عطا فرمائی. لیکن اے بندے تو دنیا وچ رہ کے مینوں بھول گیا سی, دنیا دا بن گیا سی. اذان دی آواز ہوندی سی لیکن مسجد تے نہیں آندا سی, علماء باز کردے سی لیکن تو توجہ نہیں کردا سی, قرآن سندا سی لیکن عمل نہیں کردا سی, اسلام نال تیری محبت سی لیکن زبان دی محبت سی, کوئی دل نال پیار نہیں کردا سی. اللہ فرمائے گا ہون وقت نہیں, ہون جیڑا عمل کر کے آیا ہے دنیا وچ, جیڑا بیج پا کے آیا ہے نا دنیا وچ, او دا پھل تینوں قبر تے شر جانا پڑے گا. تو سامنے زیت شام بے شمار آیات بینات اللہ جل وعلا نے قرآن مجید وچ بیان فرمایا. صحابہ کرام دا مجمع, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میری ساری امت جنت داخل ہو جائے گی. پھر کیا چلو سبحان اللہ, ساری امت جنت داخل ہو جائے گی. پھر فرمایا وہ بچ جان کے جنہ میرا انکار کیتا, جڑے میرے منکر نے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے منکر کیڑے نے, کون ہے تمہارے منکر؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت نال بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میری اطاعت کرے گا وہ میرے نال کٹھے جنت جائے گا, جڑا میرے اطاعت نہ کرے گا, میری فرما برداری نہ کرے گا, وہ میرا انکار کرے گا اور وہ جہنم دی آگ وچ داخل ہو جائے گا. تو سامنے زیت شام اطاعت مصطفیٰ ہی حضرات محترم کامیابی اور فلاح اور فوز کا ذریعہ ہے. جیڑا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت فرما برداری, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس واسطے ایک شعر وچ گل مکا چھڈی, فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے صلی اللہ علیہ وسلم, اور در بدر اللہ کی ضرورت نہیں, دھکے کھان کی ضرورت نہیں, کسی کو منگن کی ضرورت نہیں. ایک کملی والے دے در دا گدا بن جا, کملی والے دا نوکر بن جا, کملی والے دا سچا غلام بن جا, کملی والے دا سچا امتی بن جا. پھر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. رب دی آواز آئے گی بندیا ہن میں بھی تیرا ہوں. سبحان اللہ, روچی کہتے سبحان اللہ. کل اسی کہنے اللہ اسی تیرے بندے, اسی تیرے, یا اللہ اسی تیرے بندے مانگ رہے ہیں. ہو سکتا ہے رب نو اسی پسند ہوئیے نہ ہوئیے, لیکن اسی تے کہہ رہے ہیں نا. لیکن کملا جدو سرکار دے در دا گدا بن گیا, سرکار دی محبت دل وچ پیدا کر لئی, سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا امتی تے نوکر بن گیا. پھر آسمانہ تو ندا ہے کہ فرشتیو اے میرا بندہ ہے, میں بھی یہ نال پیار کرتا, تسی بھی یہ نال پیار کرو, اور لوگوں کے دلوں میں بھی اس بندے دی محبت پا دو, کیوں میرا جو محبوب بندہ بن گیا ہے, میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نوکر اور سچا غلام بن گیا ہے. سامعین زیت شام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صحابہ کرام دا مجمع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک میرا غلام ہے, بڑا پریشان, بڑا ہی پریشان ہے, چہرے تے غمی دے آثار نشانیاں نے, پریشانی دی حالت ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرا صحابی کی وجہ ہے، کیوں پریشان ہے؟ کوئی بخار ہے، تکلیف ہے، درد ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی آفت ہے، یہ کی وجہ پریشان ہے؟ عرض کی سونے کوئی بیماری نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی آفت نہیں، ایک ہی گل ہے جڑی میرے ستائی جا رہی ہے، ایک پریشانی لگی ہوئی ہے، ایک گل جڑی میرے بار بار تنگ کرتی ہے، میں گھروں میں ہی سوچتا رہنا، تھوڑے کول میں ہی سوچتا رہنا، بازار میں جاواں ہی سوچتا رہنا، جتھے بھی ہوں میرے ذہن میں خیال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کی گل ہے تینوں جڑی پریشان کر رہی، کی سوچتا رہنا ہے؟ انہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کا نظام ہے، جدوں بھی میں گھر وچ ہوواں دل پریشان ہوے آ کے جمال یار ویکھ لینا، مصطفیٰ دا جلوہ ویکھ لینا، سونے اتوالا دیدار کرنا، سکون مل جاتا ہے، اطمینان قلبی مل جاتا ہے اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے، یہ زندگی گزر جانی ہے۔ سونے ایک دن مر جانا ہے، فوت ہو جانا ہے، پھر قیامت کا دن آئے گا، پھر اللہ فیصلہ فرمائے گا، اور اگر جنت مل بھی گئی تو پھر تھوڑا مقام بلند ہوئے گا، اسی تو غلامات اکٹھے ہوں گے۔ میں سوچتا پیا کہ قیامت والے دن تھانوں کیویں ویکھاں گا، جنت تھوڑا دیدار کیویں ہوئے گا، جنت تھوڑی زیارت کیویں ہوئے گی، جنت سامنے زیے شام تھوڑی ملاقات کیویں ہوئے گی، اتنے تو ملنے نہیں، اتنے تو ساری انسانیت ہوئے گی، سارے نیک ہون گے، آدم علیہ السلام لے کے قیامت تک جتنے بھی امتاں نے وہ بھی ہون گیا، سارے نیکوکار بھی ہون گے، سارے امتاں اتنے جڑے مسلمان نے جنت ہون گیا، تو تسی دا ورا مقام تے ہو گے، اعلیٰ مقام تے افضل ترین مقام تے ہو گے، میں تو اتنے کیویں ملا گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس یہی گل ہے۔ انہیں آخیا یا رسول اللہ بس یہی گل ہے، یہی فکر ہے میں نے جڑا روز بروز تنگ کر رہا ہے۔ سرکار خاموش ہے، اللہ نے جبریل نو بھیجا، روچی کا سبحان اللہ، رب نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب نو پیغام دے، انہوں بھی خوشخبری سنا، قیامت تک آن والے سارے نبی دے سچے نوکروں کو خوشخبری سنا دے، فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اے محبوب اعلان کر دے جیڑا تیرا بن جائے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جے دل میں تیری محبت ہوئے گی، جے دل میں تیرا پیار ہوئے گا، جے دل میں تیری اطاعت ہوئے گی، جے دل میں تیری نوکری ہوئے گی، جے دل میں تیرا سچا پیار اور عقیدت محبت ہوئے گی، سونے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ قیامت والے دن اسی مصطفیٰ دے کٹھے ہی انہوں اٹھاواں گے اور مصطفیٰ کی معیت میں انہوں رکھا گے اور مصطفیٰ دے غلامی میں انہوں جگہ عطا فرماواں گے۔ قیامت کے بعد جب جنت جائے گا تو مصطفیٰ دے کٹھے ہی جائے گا۔ اللہ والا نے فرما دیتا انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پریشان نہیں ہونا، اچھے بن جاؤ کملی والے دے، اتنے سرکار دے نوکر بن جاؤ، سرکار دے خادم بن جاؤ، سرکار دے سچے غلام بن جاؤ، پھر قبرے جاؤ گے تو کملی والے دا دیدار نصیب ہوئے گا۔ حشر میں اٹھو گے سامنے زیت جاوے سورج اتھے ہوئے گا، لیکن مصطفیٰ دی رحمت سائے تلے یا رسول اللہ دے نعرے لاندے ہو یا میدان حشر بھی گزر جائے گا۔ جنت جاؤ گے تو مصطفیٰ دا دیدار کر دیا جنت داخل ہو جاؤ گے سامنے زیت شام۔ لیکن شرط ہے، گل ہی نہیں ہے کہ سرکار دے سچے نوکر بن جاؤ، سچے پیار کرنے والے بن جاؤ، اپنی جان بعد وچ، اولاد بعد وچ، اما بعد وچ، ابا بعد وچ، سامنے زیت شام، والد رشتہ دار عزیز اقارب سارے رشتے بعد وچ نے، مصطفیٰ دی محبت پہلے نمبر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دا پیار پہلے نمبر۔ سرکار نے فرمایا لا یمنع احدکم ان تکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ مومن بندہ وہ ہے جڑا سب تو زیادہ ادھر سرکار نے والدین کا ذکر کیتا، رشتہ داروں کا ذکر کیتا، دوست و احباب کا ذکر کیتا، حتیٰ کہ ساری دنیا تو زیادہ جدو دل وچ کملی والے دا پیار نہیں ہوئے گا ادھر بندہ مومن ہو سکتا، بولو نا، کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ کمال ایمان ہے کہ ساری چیزاں بعد وچ نے، کملی والے دی محبت، کملی والے دی عزت، کملی والے دا پیار سب تو پہلے ہے۔ اور اس معیار نو سامنے زیت شام، اس معیار نو صحابہ کرام نے سامنے رکھیا، اس طریقے نو صحابہ کرام علیہ رضوان نے سامنے رکھیا۔ باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، جنگ ہو رہی ہے سامنے زیت شام، اور بیٹے نے نہیں ویکھیا کہ میرا باپ ہے، باپ نے نہیں ویکھیا کہ میرا بیٹا ہے، اے ویکھے کہ کملی والے دا نہیں تے میرا بھی نہیں،
تلوار نال وار کر کے سر تن تو جدا کر کے دسیا باپ بعد وچ رشتہ داریاں بعد وچ اولاد بعد وچ عزت بعد وچ مصطفیٰ دی محبت پہلے ہے مصطفیٰ دا پیار پہلے ہے مصطفیٰ دی اطاعت پہلے ہے سامنے زیت شام علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اس واسطے کہ مغز قرآن روح ایمان جان دی مغز قرآن روح ایمان جان دی حسن حب رحمت للعالمین قرآن دا مغز ایمان دی روح دین دی جان فرمایا مصطفیٰ دی محبت ہے قرآن دا مغز بھی مصطفیٰ دی محبت ہے ایمان دی روح بھی مصطفیٰ دی محبت ہے دین دی جان بھی مصطفیٰ دی محبت ہے اگر مصطفیٰ دی محبت کمال درجہ حاصل ہو گیا تو سمجھو قرآن دا مغز بھی مل گیا دین بھی کامل مل گیا ایمان بھی کامل اللہ عطا فرما دیتا ہے تو سامنے دی یہ تشام حدیث پاک کا مطالعہ کرو نا اللہ جل وعلا نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر چیز نے آپ دی اطاعت کی تھی ہر چیز نے سامنے دی یہ تشام انسان پھر بھی بدبخت محروم رہ گئے ابو جہل نہیں منیا ابو لہب نہیں منیا عتبہ نہیں منیا شیبہ نہیں منیا وہ کے بھی نہیں مننے آج بھی نہیں مان رہے لیکن سامنے سے یہ تشام اللہ نے ایسا کمال عطا فرمایا ایسی شان عطا فرمایا سید الانبیاء نے زمین تے کھڑے ہو کے اشارہ فرمایا اللہ نے چاند دو ٹوٹے کر دیتے چاند دو ٹکڑے ہو گیا سامنے سے یہ تشام سید الانبیاء نے ایسا مقام تے مرتبہ عطا فرمایا کہ جدو حضرت علی دی نماز عصر قضا ہو گئی سی سورج ڈوب گیا سی تے علی المرتضیٰ دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے سرکار دی آنکھ کھلی فرمایا علی کی وجہ کیوں رو رہے سونے نماز قضا ہو گئی ہے علی المرتضیٰ انہوں جنہیں کہتے ہیں نماز پڑھنا چور دا کام ہے ایسے بھی جہاز والے علاقے وچ پیر پھردے نے نماز چور دا کام ہے ایسے لانتی نو فیٹ بعد بدبخت نماز چور دا کام ہے سرکار چور سی کسے نبی نے کسے صحابی نے نماز چھڈی ہوئے تے دس سید الانبیاء رحمت للعالمین اللہ دے پیارے محبوب سید الانبیاء والمرسلین آقا کائنات جیدی خاطر کائنات بنائی گئی کدے اس نبی نے نماز چھڈی ہے بولو نماز پڑھ کے دسیا لوگوں نماز مومن دی معراج ہے نماز جنت کی چابی ہے نماز میری آنکھ دی ٹھنڈک ہے نماز اللہ نال ملاقات کا ذریعہ ہے نماز بخشش کا ذریعہ ہے اور فرمایا نماز کامیابی کا ذریعہ ہے ایسا کوئی پیر نہیں جنہاں کہ نماز تو بغیر نہیں وہ پیر نہیں ہو سکتا سامنے زیت سامنے جنہوں شریعہ دا پتہ نہیں جنہوں قرآن دا پتہ نہیں جنہوں نماز دا پتہ نہیں پیر کامل ہوئے جو نماز دا ٹائم ہوئے آنکھیں چلو میں وضو کرو اللہ دی بارگاہ میں سر جھکاؤ سامنے زیت شام علی المرتضیٰ دی اصل علی تو ورگا کو پیر ہے بولو علی تو بڑا کو پیر ہے بولو اے بڑے علی 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 کردے نے بھانگ پی کے بھی علی علی کیتا کڑے پا کے بھی علی علی کیتا چرس پی کے بھی علی علی کیتا شراب پی کے بھی علی علی کیتا علی دی بھی لانا دینا تو جنہا ایک کام کرتے رہے علی اس بندے نو پسند فرد کرتا ہے حضرات محترم دل وچ اسلام دی محبت ہے علی تو بڑا پیر کوئی نہیں ہے گا جیدہ بیٹا حسن جیدہ بیٹا حسین ہے جیدی بی بی سیدہ طیبہ عالمہ فاضلہ ایسے مقام والے شخصیت سرکار فرما لی کیوں پریشان ہو رہے ہیں ایک نماز سے نماز اثر قضا ہو گئی فرمایا سونیا کیوں پریشان ہے آج کی سونیا تُسی نماز پڑھ لی میں نہیں پڑھی تو سورج ڈوب گیا مغرب ہو گئی نماز رہ گئی نماز میری چلی گئی نماز اثر میری حضرات محترم قضا ہو گئی سرکار فرما بس یہی وجہ ہے اور سرکار فرما دس علی قضا پڑھنی یا ادا پڑھنی ہے سبحان اللہ ہوں یہ وہ گل کر سکتا ہے میں جو چڑھا گیا میں کھڑا ہو جنہیں وزیر بننا میں بنا سکتا میرے کو ہے اختیار یا میں آخر میں سورج واپس کر دیں گا ہے اختیار نہیں سرکار فرما علی ہو گئی قضا ہوں ایک اس قضا پڑھے گا یا ادا پڑھے گا ہوں ایسی علی شیر خدا مشکل کشا حاجت روا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی سونے نہ علی ہوئے نماز قضا پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ آج تک میری کوئی نماز نہیں قضا ہے سونے نہ علی ہوئے نماز قضا پڑھے گر چنگی نہیں اور علی بھی جانتے سی میں پڑھنی ادا ہے کہ سرکار سورج واپس کرن گے سبحان اللہ جی کا سبحان اللہ فرمایا میں ادا پڑھا گا سونے ادا ہی پڑھا گا قضا دی میری چس نہیں پئی
سرکار نے ہاتھ چکے اللہم اے اللہ انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک. ہن جدو نماز قضا سی نا تسی کہندے بابا کہ میرے کول بھی سنیا والا بات سنیا سرکار نے حضرت علی دی گود وچ آرام فرما سی علی دی گود وچ. ہن ویکھ کنی دوری ہے سرکار دا چہرہ تے علی دی نظر ہے. سبحان اللہ کچھ گا سبحان اللہ. مدینہ نظر آوے تے عاشق طرف جاندے نے اوتھے نہیں کری تے تصویر لگی ہوئے نظر آوے تے عاشق دی جان نکل جاندی ہے. کمرے سوچ علی کیسے شان والا جے دی گود وچ مصطفی آرام راج راج کے رکھتے نہیں پائے. اتنے بڑے اعتراضات سوالات بڑے عقیدے کی گل ہو سکتی لیکن میں مختصر سنیا میں ادا پڑھا گا. اور آپ نے دعا مانگی اللہم اے اللہ انہو کانا فی طاعتک علی تیری اطاعت سی. علی یا اللہ علی تیری اطاعت میں سی. آنا کہ اللہ دی اطاعت ادو ہونی سی نا جدو علی نماز پڑھ دے بولو نا ادو ہونی سی نا. لیکن علی تے نماز پڑھی نہیں سرکار گود وچ آرام فرمانے. معلوم ہوا ہے سرکار نے نہیں دسیا میری اطاعت بھی رب دی اطاعت ہے میری فرما برداری بھی رب دی فرما برداری ہے میرا حکم مننا بھی رب دا حکم مننا ہے. اللہ میں نوکارا فی طاعتک و طاعت رسول کا سونیا علی تیری اطاعت اور تیرے رسول دی فرما برداری ہے سی. فرد و دلائی شمس واپس بھیج سورج نو سبحان اللہ سورج واپس بھیج. بس انہاں کہنا سی کہ سورج ڈبیا ہویا واپس سبحان اللہ ڈبیا سورج بولو نا واپس آیا. اور علی اٹھے بڑے نخرے نال محبت علی گل پیار نال بڑے ٹیکے نال اٹھے نے تے آرام آرام نال وضو پہ کردے نے. کمبر سی آپ دا نوکر خادم کہنے لگا علی جلدی کر وضو کتے سورج پھر نہ چلا جاوے. علی نے کہا ٹھہر جا پہلے سورج نکلتا سی ساری کائنات واسطے سبحان اللہ پہلے نکلتا سی ساری کائنات واسطے آج نکلا سورج علی واسطے سبحان اللہ اونچی کا سبحان اللہ. آج سورج نکلا ہے علی واسطے. جب تک علی نماز اثر نہیں پڑے گا سورج نہیں اترے گا. میں نماز پڑھوں گا تو سورج غروب ہوئے گا. کمرے تے نبی دے نوکراں دی شان ہے تے نبی دا مقام کتنا بلند ہے سبحان اللہ. آخری گل کرو اونچی کا سبحان اللہ. جمعے دا دن ہے مسجد نبوی ہے صحابہ کرام تشریف فرما نے سرکار خطبہ ارشاد فرما دے سبحان اللہ. ذرا کلے بیٹھ کے نا سوچی صحیح وہ منظر کیسا ہوئے گا جب ممبر تے سرکار ہوندے ہون گے تے مقتدی صدیق اکبر پوچھی گیا سبحان اللہ مقتدی عمر فاروق صفحہ وچ بلال حبشی صاحب رضیت شاہ ایسا عظیم مجمع حسین مجمع اور اس مجمع دی جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے ہیں. ایک صحابی کھڑا ہو گیا اللہ دے گھر وچ بیٹھے نے جمعہ دا دن نے مسجد نبوی ایک صحابی کھڑا ہویا سونیا دعا مانگو اللہ بارش دے دے. بخاری شریف دے سے باہر بخاری شریف وچ حدیث ایک جگہ تے نہیں دو سات جگہ تے امام بخاری نے لکھیا کتنی جگہ تے میں بھی کھان واسطے تیار سات جگہ تے امام بخاری نے لکھیا. صحابی کھڑا ہے سونیا منگو دعا اللہ بارش دے دے. کتنے کھڑا ہے بولو اللہ دے گھر وچ کھڑا ہے تے منگدا کدے کول پیا ہے اللہ دے گھر وچ کھڑے ہو کے خود نہیں مانگ رہے یا اللہ بارش دے یا اللہ بارش دے یا اللہ نہیں سرکار ہاتھ بن کہندے سونے تسی منگو سبحان اللہ ٹھیک ہے سبحان اللہ سونے تسی منگو. صحابی کی دس رہا ہے صحابی دا عقیدہ ویکھ صحابی دا طریقہ ویکھ سونے تسی منگو. صحابی دا اصل میں منگدا رہا ہو سکتا نہ ملے لیکن جو سونے نے ہاتھ چاک دیتے نا سبحان اللہ سبحان اللہ جب سونے نے ہاتھ چاک دیتے نا پھر ہاتھ بعد ختم ہو گیا تو اللہ کی رحمت پہلے نازل ہو جائے گی. سامنے یہ صحابی نے دسیا لوگو تسی میں کریا کرو دعاواں وچ یار دا وسیلہ رکھیا کرو دعاواں وچ یار دا وسیلہ رکھیا کرو دعاواں وچ سید الانبیاء دا وسیلہ رکھیا کرو. جب سونے دا وسیلہ ہوئے گا اللہ پھر وسیلے دے صدقے دعا قبول فرمائے گا. سونے کا سالی بارش نہیں ہو گئی تے دعا مانگو. اور سرکار نے بھی نہیں فرمایا خود مانگنا تم اللہ دے گھر وچ کھڑا ہو کے مینوں کہہ رہے ہیں یہ کون پڑھے بخاری ویسے تو اسی بڑے عالم ہے نا بچے نے بھی پڑھانے ہیں شیخ الحدیث بھی ہے مفتی بھی ہے بڑے بڑے سارے مدرسے بھی نے کہتے اس بخاری کی پڑھائی کرنا ہے حدیث بخاری وچ موجود ہے. سرکار نے نہیں فرمایا وہ اللہ دے گھر کھڑا ہو کے میرے کو مانگ رہے ہیں شرک کر رہے ہیں اور تو کون مانگ بولو سمجھا کرو عقیدہ سنیا کرو سمجھا کرو پڑھیا کرو کہ پھر دسیا کرو. اے نہیں فرمایا میرے کو کیوں مانگ رہے ہو دے کول مانگو دے والا او مشکل پوچھا او حاجت رہا میرے کو اختیار
نہیں حدیث کے لفظوں میں زبان کٹاوا گا سرکار نے ہاتھ چکے لا دے بارش سبحان اللہ اسی کے سبحان اللہ بخاری شریف سرکار نے اللہ دے بارش دے یا اللہ بارش دے اللہ اکبر کبیرہ اور صحابہ فرماتے ہیں بالکل گرمی سی سفید آسمان سی بادل کا ایک نشان بھی نہیں سی مصطفیٰ نے دعا مانگی سبحان اللہ سرکار نے دعا مانگی سورج ڈوب گیا حضرات محترم بادل چھا گئے اجے ہاتھ ایویں نہیں ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ اجے ہاتھ چہرے تے نہیں آئے اجے دعا مکمل نہیں ہوئی اجے دعا ختم نہیں ہوئی کہ بارش شروع ہو گئی سبحان اللہ ہوں اگلا جملہ سن سرکار صحابی فرماتے ہیں سرکار ممبر تو تھلے آئے نا جدو تو بارش دی چھت سی کچی کھجوراں دی چھت سی اے بدعت نہیں نظری مولوی نوں کھجور دی چھت سی سرکار دے زمانے وچ لاؤ کھجور دی چھت سیلنگ بھی ہے پکیاں بھی نے رنگ بھی لگے نے ماربل بھی لگے اے بدعت نہیں یا میلاد منا لے یہ کہڑے صحابی نے منایا میرے دس کہڑے صحابی نے کلیم دی نماز پڑھی ہے کسے پڑھی ہے کہڑے صحابی نے ٹوٹے والے پانی نال وضو کیتا ہے کسے کیتا ہے بولو کہڑے صحابی نے سپیکر نے جمعہ پڑھایا نبی نے پڑھایا ہے کسے کیتا نہیں کیتا نا پھر اے بھی جائز ہے تو میلاد بھی جائز ہے سبحان اللہ فرماتے نے صحابی جو سرکار ممبر تو تھلے تشریف لے کے نا بارش اتنی ہوئی کہ آپ دے رخسار تو بارش دا پانی چمدا ہویا سبحان اللہ آپ دی داڑھی مبارک نو کراس کردا ہویا تے آپ دے سینے مبارک تے سبحان اللہ جمعہ پڑھے آ گیا جمعہ بارش ہفتہ بارش اتوار بارش سوار بارش منگل بارش بدھ بارش خمیس بارش پھر جمعہ آ گیا پورا ہفتہ بارش اللہ فرما بادلو اگے میں بھیجا سی میں نہیں بھیجیا اگے جانے سے میری مرضی نہ لو ایک گھنٹہ اتنے گھنٹہ ہوتے چلے واپس اور اشار نے منگائے نے کچھ اپنا سبحان اللہ جب حکومت ٹھنڈا ہوگا نا پھر بیٹھے ہوتے ہیں سارے 2-2 گھنٹے 5-5 گھنٹے کیوں پچھو اٹر سکتے نا ایت بادل اللہ فرمائے نہیں میرے جہاں نے منگی ہے وستے رہو ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ جمعرات جمعہ آ گیا پھر خطبہ آ گیا جمعرات صحابہ کرام دا جرمہ ہے پھر وہی صحابی مختلف روایت نے او یا دوسرا کھڑا ہے سونیا مہربانی فرماؤ بس کرو جو ہے نا کسی صحابی نے اذان بھی نہیں پڑھی اذان نماز بارش بند ہو جاوے اللہ نے بند کرنی نہیں سی جو سرکار نے فرمانا سو تو بند نہیں سونیا بس کرو جی بس رج گیا اسی بارش رات کل سالی ختم ہو گئی پانی ہی پانی ہو گیا اللہ اکبر کبیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اشارہ کیا مجھے بھی آپ کو کوئی چیزیں داری ہوئے نا اشارہ کر دیا ہے یہ بھی حقانی ہے نا تیرے پر نبی نے ممبر سے کھڑا ہوگا اشارہ کیتا ہے میں اور صحابہ فرمانے نے جو نبی دی انگل جاتی رہی ہے نا بدل ہٹتا گیا اطاعت بدلا دی جیویں انگل گئی بدل ہٹتا گیا جیویں گئی ہٹتا گیا جیویں گئی بدل ہٹتا گیا سرکار میں اشارہ ختم ہوا کہ بارش بھی ختم ہو گئی کملیا مننا پائے گا کائنات دی ہر چیز نے مصطفیٰ دی اطاعت کی ہے اگر غافل ہے تو فقط انسان سامنے شیشہ بھی کھلو اسی کنی اطاعت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے آخری اعلان کر چھٹا اطاعت کرے اگر کملی والے دی محبت پیار اور کملی والے دی عشق دا دعویٰ بعد ہے کملی والے دی محبت پہلے ایک اعلان